الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ میری محترم سامعات، سورۃ توبہ کی ایک آیت کریمہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری محترم سامعات، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ہستی کا ذکر کیا ہے، اس انسان کے بارے میں بتایا ہے جس کو اللہ پاک نے پوری کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے کلمہ نصیب فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرف بخشا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آزاد جوان مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ نصیب فرمایا۔ یہ چار ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، یہ چاروں ہستیاں کائنات میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ اللہ صحابہ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری محترم سامعات، آج میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کروں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت ابوبکر صدیق جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری محترم سامعات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس امت پر بڑے احسان ہیں۔ جب ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 40,000 درہم موجود تھے، لیکن آپ نے کچھ رات کو خرچ کیے، کچھ صبح خرچ کیے، کچھ اعلانیہ خرچ کیے، کچھ پوشیدہ خرچ کیے۔ 40,000 درہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیے، یہاں تک کہ ایسی نوبت آ گئی کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے تن کا لباس اتار کر فروخت کر کے یہ بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جس طرح انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، آپ کا باپ بھی نبی ہے، آپ کا دادا بھی نبی ہے اور دادا کا باپ بھی نبی ہے، انبیاء کی 4 پشتیں نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس لڑی میں سے ہیں وہاں انبیاء کی 4 پشتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابی، باپ ابو قحافہ صحابی، بیٹا صحابی اور پوتا صحابی ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام کی 4 پشتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان اگر دی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک دن مکے والے کافر مشرک میرے مصطفیٰ کے گلے میں کپڑا ڈال کر کپڑے کو بل دیتے ہیں۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا آج مکے والے تیرے نبی کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے اور آ کر کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس انسان کو ختم کرنا چاہتے ہو، اللہ کے اس بندے کو ختم کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو مکے والے اللہ کے نبی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے ہیں کہ ابو بکر بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ آپ کئی گھنٹے بے ہوش رہتے ہیں، کئی گھنٹوں کے بعد ہوش آیا تو یہ نہیں کہا مجھے تکلیف اور درد ہو رہی ہے، بلکہ کہتے ہیں بتا مجھے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اللہ ہم کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی محبت نصیب فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابو بکر ہیں، آمنہ کے لال آسمان پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے فرماتے ہیں اے اللہ میں معراج سے واپس زمین پر جا رہا ہوں، مکے والے میری بات نہیں مانیں گے، میری بات کون مانے گا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سہنیا تیری بات کوئی مانے نہ مانے ابو بکر ضرور مانیں گے۔ امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس زمین پر آتے ہیں، مکے والوں کے سامنے معراج کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ابو جہل کہتا ہے ابو بکر بات سننا، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں راتوں رات عرش سے ہو کر واپس آ گیا ہوں، کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابو جہل سیدھی بات کر۔ ابو جہل کہتا ہے یہ بات تیرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے پاگل ابو جہل، یہ تو معمولی بات ہے، میرا نبی تو روزانہ مجھے آسمان کی خبریں بتاتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ملے نہیں ہیں، اور ابو جہل آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اے ابو بکر اگر کوئی کہے کہ میں آسمان سے آیا ہوں، آسمان کی خبریں لایا ہوں، عرش سے ہو کر آیا ہوں، تو کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بتا کہنے والا کون ہے؟ تو جب ابو جہل کہتا ہے کہ کہنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تو مجھے روزانہ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ انہوں نے ذرا بھی شک و شبہ نہیں کیا اور بلکہ فوراً ہی تصدیق فرما دی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں انبیاء کے بعد پہلا نمبر اور نبی کے بعد دوسرا نمبر رکھا ہے، اور وہ ہے صدیق اکبر کا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی ہے کہ جن کا انبیاء کے بعد پہلا نمبر ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے گا وہ آدمی قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اس انداز سے داخل ہوئے کہ دایاں ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہے اور بایاں ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ بڑا عجیب منظر بنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آپ بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں، سن لیں جس طرح ہم یہاں مسجد میں داخل ہوئے ہیں اسی طرح جنت میں بھی اکٹھے ہی داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سب سے پہلے جو آدمی جنت میں جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے ابو بکر وہ ہے کہ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مسجد بھری ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ کیا آج تم میں سے کسی آدمی کا نفلی روزہ ہے تو بتاؤ۔ صحابہ خاموش ہیں، حالانکہ حضرت عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم موجود ہیں، کوئی صحابی نہیں بولا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سونیا میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ کوئی صحابی نہ بولا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سونیا میں مسکین کو کھانا کھلا کر آ رہا ہوں۔ یہ ابو بکر ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جس کو یتیموں سے پیار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مدینے سے باہر ایک نابینا بڑھیا کے پاس جا کر اس کی جھونپڑی میں جا کر جھاڑو دیتا اور پانی کی مشک بھر کر دیتا اور بڑھیا کا پخانہ اٹھا کر باہر پھینک دیتا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو میں حسب معمول وہاں گیا، دیکھا کہ بڑھیا کا مکان صاف تھا، پانی کی مشک بھری دیکھی، پھر میں نے دیکھا کہ بکری کا دودھ بھی دھو دیا گیا ہے اور بڑھیا کا پخانہ بھی کسی نے باہر پھینک دیا ہے۔ عمر سوچتے ہیں کہ اس بوڑھی عورت کی خدمت تو میں کرتا تھا، آج کون کر گیا؟ بڑھیا کے گھر میں جھاڑو کون دے گیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دوسرے دن پھر گیا تو اماں جی کے گھر میں جھاڑو پھرا ہوا تھا، پانی بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں میرے آنے سے پہلے جھاڑو کون دے گیا ہے، بکری کا دودھ کون دھو گیا ہے، اس عورت کی خدمت کون کر گیا ہے؟
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تیسرے دن میں فجر کی اذان سے پہلے چلا گیا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ کون ہستی ہے جو بوڑھی عورت کی خدمت کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، میں نے کہا یہ کون ہستی ہے، ذرا دیدار اور تعارف تو کراتے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس وقت انہوں نے منہ سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہ آدمی ہے جو ابھی ہمارا خلیفہ بنا ہے، یہ ہمارا حکمران ہے جو غریب کی جھونپڑی میں جھاڑو دے کر گیا ہے۔ میری محترم سامعات، اس کے سر پر سرداری کا تاج رکھا گیا ہے، اس کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا ہے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہے، ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج خلیفہ بنے ہوئے کل اپنے بازو پر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور بازار جا رہے ہیں۔ عمر کہتے ہیں، حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں، میں بیوی بچوں والا ہوں، کپڑا بیچ کر گزارا کروں گا۔ عمر کہتے ہیں، اگر آپ دکان پر جا کر بیٹھ گئے تو خلافت کون سنبھالے گا؟ آپ کا خرچہ بیت المال سے جائے گا، آپ مسلمانوں کا نظام سنبھالیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کس کا روزہ ہے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں، جی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مسکین کو روٹی کس نے کھلائی؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں، جی ابو بکر نے کھلائی۔ آپ فرماتے ہیں، من عاد منکم اليوم مریضا۔ اے میرے صحابہ، کیا آج کسی نے کسی بیمار کی مزاج پرسی بھی کی ہے؟ کیا کوئی کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے گیا ہو؟ کوئی صحابی نہیں بولا۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں، سونیا ہمارے محلے میں ایک غریب آدمی بیمار تھا، میں اس کی بیمار پرسی کر کے آیا ہوں، میرے بھائی تو بھی غریبوں کی خیر خواہی کیا کر۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں کی خیر خواہی کرتے تھے، تو ایسے ہی میری محترم سامعات اور میرے بھائیوں، آپ بھی غریبوں کی خیر خواہی کیا کرو، اس کے حال پر رحم کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض فرماتے ہیں، من تبع منکم اليوم جنازہ۔ کیا آج کسی نے کسی کا جنازہ بھی پڑھا ہے؟ کوئی صحابی نہیں بولتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، سہنیا میں آج جنازہ بھی پڑھ کر آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ فرماتے ہیں، اے میرے ابو بکر، جس میں یہ چاروں صفات موجود ہوں، جس میں یہ چاروں اوصاف پائے جائیں، جس نے یہ چار کام کیے ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امید سے کہتا ہوں، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ یہ تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تمام صحابہ مہاجر ہو کر چلے۔ حضرت ابو بکر بھی اجازت طلب کر رہے ہیں، مجھے بھی ہجرت کی اجازت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر، میں نے بھی مدینے جانا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تیرا میرا ساتھ اکٹھا فرما دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 اونٹنیاں خرید کر ان کی پرورش کرتے ہیں۔ وحی کا انتظار ہے، نبوت کا اعلان کیے ہوئے 13 سال گزر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، میرے محبوب آج تیرے مکے میں آخری رات ہے، تیری یہ رات آج مکے میں آخری ہے۔ مکے والوں نے پروگرام بنایا کہ ہم نے آمنہ کے لال کو شہید کر دینا ہے اور میں نے تجھے بچانے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ یہ پھونکے مار کر تیرے دین کی شمع کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عین دوپہر کے وقت میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری بہن اسماء ہم تینوں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے بتایا، ابو بکر آج تیرا نبی دوپہر کے وقت ہی چلا آ رہا ہے۔ حضرت نے چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر گھبرا جاتے ہیں، میں قربان جاؤں، میرے نبی کبھی کسی کے گھر دوپہر کے وقت نہیں گئے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو جب دل چاہے جا کر دروازے کھٹکھٹا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ اگر کسی کے گھر جانا ہو تو 3 وقتوں میں نہ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوپہر کے وقت کسی کے گھر نہ جاؤ، عشاء کے فوراً بعد اور صبح اذان کے فوراً بعد کسی کے گھر نہ جاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کبھی کسی کے گھر دوپہر کے وقت نہیں جاتے تھے۔ اللہ کرے خیر ہو، آج میرا محمد دوپہر کے وقت ہی آ رہا ہے۔ آپ دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، سوہنیا آپ نے مجھے پیغام بھیج دینا تھا، آپ نے دوپہر کے وقت اتنی تکلیف کیوں کی؟ آپ فرماتے ہیں، ابو بکر میں نے علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، سوہنیا یہاں اجنبی تو کوئی نہیں، ایک عائشہ ہے، ایک اسماء ہے اور آپ اور میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ سوہنیا آج مکے رات بسر نہیں کرنی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے ابو بکر میں نے اکیلے کب جانا ہے؟ اللہ نے آسمان پر تیرا نام لے کر کہا ہے کہ میرے ابو بکر کو ساتھ لے کر جانا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ فرط مسرت سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، خوشی سے کسی کو رونا آ جائے۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابا جان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اتنی خوشی ہوئی کہ کہاں میں ابو قحافہ کا بیٹا اور کہاں آسمان کا رب، اللہ نے آسمان سے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ان کو ساتھ لے جانا۔ میری محترم سامعات، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو پسند کر لے، جس کو چن لے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی فرماتے ہیں، اے معاذ تو نے یمن میں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جانا ہے، میرے مصطفیٰ نے جج بنا دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، گھر آ کر اپنی امی کو کہتے ہیں، اے میری اماں مجھے اللہ کے رسول نے یمن کا قاضی اور جج بنا دیا ہے۔ ماں کہتی ہے، معاذ میں تیری بوڑھی ماں، میں بیمار ہوں، مجھے روٹی پانی کون کھلائے گا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے جا کر معذرت کی کہ سوہنیا میری ماں بوڑھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے معاذ یہ میرا حکم نہیں، یہ آسمان والے کا حکم ہے۔ تیرا تو اللہ نے آسمان سے نام لے کر کہا ہے کہ معاذ کو یمن کی طرف بھیجو۔ جس ماں کے بیٹے کا نام رب لے، اس صحابی کے کیا کہنے۔ معاذ گھر گئے، جا کر کہتے ہیں، امی جان یہ رسول اللہ کا حکم نہیں، اللہ نے عرش پر تیرے بیٹے کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے میرے رب نے چن لیا ہے۔ اے ماں تیرے بیٹے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ جب ماں نے یہ سنا تو ماں یہ سن کر خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ ماں نے زور سے جسم کو ہلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جوڑ ہی صحیح فرما دیے۔
کتنی خوش نصیب مائیں ہیں جن کے بیٹوں کے نام اللہ آسمان پر لے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کے نام آسمانوں سے آ رہے ہیں۔ اللہ آسمان سے نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں کو بھیجو۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آسمان سے کہتے ہیں سہنیا ابی کو کہو کہ قرآن سنائے۔ خیر رات ہوئی، مکے کے مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلواریں پکڑی ہوئی ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اگر میرے کہنے پر چلو گے تو کیسر و کسریٰ کے مالک بن جاؤ گے۔ آج اس کی اپنی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی گھر سے نکلے، مکے والوں کی تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی کال اللہ سے ملی ہوئی ہے۔ جب تار رب سے ملی ہوئی ہو پھر دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ اگر مسلمانوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو اللہ کی قسم پھر کوئی طاقت بھی انہیں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اور جب دھیان ادھر ادھر ہو، جب نظر امریکہ پر ہو تو پھر آپ خود ہی غور فرمائیں، آپ خود ہی دیکھیں کہ وہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ، تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں اور مارنے کے وہ منصوبے کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں سہنیا یہ مار کر دکھا دیں، میں بچا کر دکھا دوں گا۔ سہنیا آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، میں ان کو اندھا کر دوں گا، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں، میں ان کو اندھا کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع ہوئے، یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقیم۔ آپ پڑھتے پڑھتے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سہنیا میں نے ان کے آگے بھی پردہ کر دیا ہے، پیچھے بھی پردہ کر دیا ہے۔ آپ اپنی مٹھی میں مٹی پکڑ کر ان کی آنکھوں اور سر میں ڈال کر چلے جائیں، یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ آپ ان کے قریب سے گزر رہے ہیں، یہ آپ کو نہ دیکھ سکیں گے، صرف پیروں کی آہٹ سن رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں صدیق یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق سوچ میں پڑ گئے، اللہ میں کیا کہوں؟ اگر محمد کہوں تو نبی کی جان خطرے میں ہے، اور اگر یہ کہوں کوئی اور آدمی ہے تو جھوٹ بولا جائے گا، صدق میں فقرت آ جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ اس طرح کہہ نہ اس طرح کہہ، بلکہ اس طرح کہہ کہ ھذا رجل یہدی السبیل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے سیدھے راستے پر چلا رہا ہے۔ اندھیری رات، مکے کا پتھریلا علاقہ، مکے سے 3 میل دور سور پہاڑ، اور پھر اس پہاڑ کی 3 میل چڑھائی۔ سیدھا چلنا آسان ہے، اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر قربان جاؤں، راستے میں ابوبکر کبھی میرے نبی کے آگے کبھی ان کے پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے ابوبکر کیا بات ہے، تو کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے؟ تو ابوبکر کہتے ہیں سہنیا جب آگے جاتا ہوں تو مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی آگے سے نہ حملہ کر دے،
اور جب پیچھے آتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہیں کوئی پیچھے سے نہ حملہ کر دے۔ سہنیا اگر کوئی آگے سے حملہ کرے تو مجھ پر کرے، اگر پیچھے سے کرے تو مجھ پر کرے، اگر نقصان ہو تو ابو بکر کا نقصان ہو، میرا نقصان ہوا تو اکیلے ابو بکر کا ہوگا، سہنیا اگر آپ کا ہوا تو پوری امت کا نقصان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھنے لگے تو میرے نبی فرماتے ہیں، اے میرے ابو بکر، میرے پیر چھلنی ہو گئے ہیں، جوتی نے زخم کر دیے ہیں، نوکیلے پتھروں پر چل کر پیر زخمی ہو گئے ہیں، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، سہنیا آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر بیٹھ کے ابو بکر 3 میل کی چڑھائی جو سینہ چیر کر رکھ دیتی ہے، میرے نبی کو لے کر وہاں چلے گئے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صدیق کی کیا شان ہے، پہاڑی کی 3 میل کی چڑھائی ہے، ابو بکر میرے نبی کو وہاں لے کر چڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف موازنہ کرنا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد، مکہ فتح ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی بیت اللہ کا دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مشرکین کے 360 بت پڑے ہوئے ہیں، آپ نے سب توڑ دیے۔ آپ نے اوپر دیکھا تو اوپر حضرت ابراہیم و اسماعیل کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں اور انہوں نے ہاتھ میں تیر پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے امیدواروں کی تصویریں لٹکاتے ہیں اور وہاں دیکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم اور اسماعیل جو کہ نبی ہیں ان کی تصویریں اتار رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں تصویر اور کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نظر بھی نہیں دوڑاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال آمنہ کے لال اور ساری کائنات کے سردار کا یہی فتویٰ ہے کہ جہاں تصویر اور کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ میری محترم سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ 3 میل کی لمبائی کا سفر ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کندھوں پر سوار کر کے طے فرماتے ہیں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، اے علی میرے کندھوں پر سوار ہو کر بابا جی ابراہیم کا بت توڑ دے۔ علی کہتے ہیں، سہنیا مجھ سے یہ گستاخی اور بے ادبی نہیں ہو سکتی کہ آپ کے کندھوں پر چڑھے، آپ میرے کندھوں پر چڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں، میرے علی تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ کندھوں پر اٹھا کر میرے محمد کو 3 میل کی چڑھائی پر چڑھ کر لے جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے منہ پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق کو میرے نبی سے اتنا پیار اور محبت ہے۔ میری محترم سامعات، محبت بڑی عجیب ہے۔ اپنی قیمتی چادر اندھیری رات میں پھاڑ پھاڑ کر غار کے سوراخ بند کر دیے۔ چادر ختم ہو گئی، 2 سوراخ بچ گئے تو ابو بکر نے ان سوراخوں کے آگے اپنی ایڑیاں رکھ لیں۔ اب میرے مصطفیٰ کو کہتے ہیں، سہنیا اندر تشریف لے آئیں۔ جہانوں کے پیر غار میں چلے گئے، اب گود ابو بکر صدیق کی اور سر میرے مصطفیٰ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کی گود میں سر مبارک رکھ دیا۔ میرے نبی کا چہرہ اوپر کو ہے اور ابو بکر کا چہرہ نیچے کو ہے۔
آنکھیں ابو بکر کی ہیں، چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس غار میں ایک سانپ تھا جس نے حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر ڈسا۔ دل میں خیال آیا کہ ایڑی کو ہٹاؤں، پھر سوچا کہ اگر ایڑی ہلائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو جائے گی۔ سانپ بار بار ڈس رہا ہے، آخر انسان تھے، درد ہوئی، تکلیف ہوئی تو آنکھوں سے سیل رواں جاری ہو گئے۔ گرم گرم آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کیا، سانپ نے ڈنگ لگایا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی پر لگایا تو سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ میری محترم سامعات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ابو بکر صدیق یہودیوں کے مدرسے میں چلے گئے اور یہودیوں کے مولوی کو جا کر دین کی دعوت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں، اے یہودی مسلمان ہو جا، نبی کا کلمہ پڑھ لے۔ یہ یہودی بڑا چالاک اور ہوشیار تھا۔ کہتا ہے، ابو بکر تو مجھے اس رب کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے جو کہتا ہے مجھے قرضہ دو، وہ غریب ہے، ہم امیر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیرے میرے جیسا تو مسلمان نہیں تھا، آپ میں غیرت، حیا اور ایمان تھا۔ اس یہودی کے چہرے پر زوردار تماچا مارا اور کہا، ظالم، تو نے اللہ کی توہین کی ہے۔ انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ابو بکر نے ہمارے مولوی کو تھپڑ مارا ہے۔ یہ عالم کہنے لگا، اے یہودیوں، تمہارے مدرسے میں آ کر اگر کوئی مجھے تھپڑ مار دے تو تمہارا جینا فضول ہے۔ یہودی کہتے ہیں، جو ابو بکر تجھے تھپڑ مار کر گیا ہے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ سرکار، آپ کے ابو بکر نے ہمارے مدرسے میں آ کر ہمارے مولوی کو تھپڑ مارا ہے، اس کی قیمت پڑنی چاہیے، اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر کو بلایا جائے۔ حضرت ابو بکر آ گئے۔ فرمایا، میرے ابو بکر، کیا آپ نے ان کے مدرسے میں جا کر ان کے مولوی کو تھپڑ مارا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اس یہودی کو تھپڑ ضرور مارا ہے، لیکن آپ اس کی وجہ سن لیں کہ میں نے کیوں مارا ہے۔ اس بے ایمان نے اللہ کی توہین کی ہے۔ میں نے دین الہی کی دعوت دی تو اس نے کہا، تم اس رب کی طرف بلاتے ہو جو کنگال ہے، ہم سے صدقے مانگتا ہے۔ حضرت میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں، سچی بات بتلاؤ کیا ہے؟ تو یہودی کہتے ہیں، حضرت یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات نہیں ہوئی۔ چلو دین میں اختلاف ہے لیکن رب تو ہمارا تمہارا ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے ابو بکر، اگر تو سچا ہے تو اپنی سچائی کا گواہ پیش کر۔ ابو بکر کہتے ہیں، سوہنیا، اور تو میرا گواہ کوئی نہیں، میرا گواہ صرف اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر، اپنا گواہ پیش کر۔ اگر انسانوں میں تیرا کوئی گواہ نہیں تو پھر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ تو نبی کی سچی انصاف کی عدالت ہے، یہ نبی تو بدلہ لے کر دے گا۔ ابو بکر نے رب سے کال ملا لی، اللہ تیری خاطر تھپڑ مارا ہے اور دنیا کا کوئی لالچ نہیں، میری گواہی دینے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائی، جب دوسروں کی گواہی کی ضرورت پڑی تو اللہ نے زمین سے ہی گواہی دلوا دی۔ یوسف علیہ السلام کی گواہی وہیں سے دلوائی، موسیٰ علیہ السلام کی گواہی بھی وہیں سے دلوا دی، لیکن ابو بکر اور ابو بکر کے خاندان سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ اگر اماں عائشہ کو گواہی کی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے خود گواہی پیش کی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جب ابو بکر کی باری آئی، یہودی کو تھپڑ مارا، آپ کا کوئی گواہ نہیں، آسمان سے رب نے گواہی کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں،
لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ میں نے ان ظالموں کی باتیں سن لی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، سونیا میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا ابو بکر سچا ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میری محترم سامعات، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ سچی بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔